کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار گہربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ کی انعامات جو نوازشیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ تیسری نعمت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ پہلے فرمایا انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تم پر یہ انعام فرمایا کہ سارے جہان والوں پر اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے تمہیں سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آگے فرمایا کہ میں نے تمہیں فرعونیوں کے عذاب سے نجات عطا فرمائی، فرعون کی غلامی سے نکال کر تمہیں موسیٰ کا جھنڈا عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ تیسرے انعام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب ظلم و ستم بڑھنے لگے، فرعون ایک تو ان کو اپنی غلامی میں رکھتا تھا اور تھوڑا سا بھی جرم کرتے تھے تو عظیم قسم کی سزائیں دیتا تھا، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کوئی رستہ نکالیں کہ ہمیں یہاں سے کسی اور علاقے میں لے چلیں۔ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے اے موسیٰ بنی اسرائیل کو اکٹھا کر لو اور ان کو مصر سے کسی اور جگہ لے چلو۔ حضرت موسیٰ اس وقت مدین میں تھے، تو مدین سے سفر کر کے مصر پہنچتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ تم ایسا کرو آج رات کو ہم سب یہاں سے نکل جائیں گے۔ ادھر مجمع جب اکٹھا ہوتا ہے تو 3,70,000 تعداد تھی بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی جنہوں نے آج رخت سفر باندھنا تھا۔ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ جب یہ مجمع مصر کے ایک چوک کے اندر لگایا جاتا ہے تو فرعون نے قبطیوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو یہ مجمع کیا ہے اور یہ کہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 10 محرم کو ہماری عید ہوتی ہے، ہم اس کو منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ ان کو اس دن ہی فضیلت عطا فرمائی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عید کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو فرعون نے بات کو ایسے ہی اچھال دیا، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اگر یہ عید کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج رات ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ جب 9 محرم الحرام کی رات کو رخت سفر باندھنے کی تیاریاں کی جاتی ہیں، ادھر 3,70,000 کی فوج حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع بن نون اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ اس قافلے کی سرداری اور سالاری کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہیں۔ جیسے ہی دریائے کلزم پہ پہنچتے ہیں، ایک یہاں پہ غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دریائے نیل تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، بلکہ مفسرین تفسیر عزیزی کے اندر اور سب سے پہلی تفسیر ابن جریر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دریائے نیل نہیں تھا بلکہ دریائے کلزم تھا۔ جب دریائے کلزم پر جا کے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اب، کہا کہ اے موسیٰ اس دریا کے اوپر اس سمندر کے اوپر تم ڈنڈا مارو ہم راستہ بنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو 12 راستے بن گئے۔ تو یہ 3,70,000 کی جو تعداد تھی ان میں 12 قبیلوں کے لوگ موجود تھے اور ان کا آپس کے اندر اتنا افتراق اور انتشار تھا کہ آپس میں بنتی نہیں تھی۔
ایک قبیلہ دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 12 راستے بنا دیے ہیں، اب ان کو کہو کہ اپنے اپنے قبیلے کا سردار آگے چلے، اور یہ سارے پیچھے چلنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم چلے تو جائیں گے، اب سمندر میں اس طرح راستے بن گئے جیسے ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم راستے میں چلیں گے، لیکن ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ادھر چلیں ہم ادھر چلیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ ڈوب جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو اس دیوار میں سے روشن دان بن گئے، وہ ادھر چل رہے تھے وہ ادھر چل رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ جب سمندر پار کرنے کے قریب جا پہنچتے ہیں تو اس وقت صبح ہو چکی تھی، دوپہر کا وقت تھا، کافی لمبا تھا دریا۔ تو پیچھے سے فرعون اور اس کے جتنے بھی فوجی لشکری تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا یہ تو یہاں جا رہے ہیں، انہوں نے بنا بنایا راستہ دیکھا تو جو حامان تھا نا وہ فرعون سے کہنے لگا خبردار، اگر تم نے یہاں اپنے خدائی کے زوم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ڈالا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، خبردار اس میں داخل مت ہونا۔ لیکن حضرت جبریل امین کو رب ذوالجلال نے بھیجا، کہا جبریل ذرا ایک گھوڑی لے کر جاؤ نا اور سمندر کے اندر گھوڑی کو ڈال دو، کیونکہ فرعون کے لشکر میں جتنے بھی تھے سارے گھوڑے تھے، گھوڑی نہیں تھی۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت جبریل کو گھوڑی دے کر بھیجا، گھوڑی اس دریا میں داخل ہوتی ہے، گھوڑا فرعون کا گھوڑا آگے آگے تھا، وہ اس کی بو کو سونگھ کے وہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ لشکر والے داخل ہوتے ہیں، بارگاہ خداوندی سے دریا کو آرڈر ہوتا ہے کہ اب میرے بندے نکل گئے ہیں، اب تو آپس میں مل جا۔ فرعون جب وہاں غرق ہوتا ہے، اس وقت غرق ہونے کے وقت وہ کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ آواز قدرت آتی ہے، جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت ایمان نہیں لایا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب پانی تار ہو گیا ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، تمہارے لیے دریا کو متفرق کر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات عطا فرما دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے وہاں غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ارے تم کہیں اور نہیں تھے بلکہ یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل جب دریا پار کر لیتے ہیں نا تو صبح 10 محرم الحرام ہوتی ہے، تو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب رب کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ تم نے 10 محرم کا روزہ اپنے اوپر فرض کر لینا ہے، یہ دن تمہارے لیے ایک شکرانے کے طور پر ہے اور اس دن تم نے روزہ رکھنا ہے۔ حضور جب مدینہ میں جلوہ گر ہوئے، دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، حضور نے پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ رب نے ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اب تم سے بڑھ کے حضرت موسیٰ ہمارے لگتے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، لیکن تم نے کرنا یہ ہے 9 اور 10 کا ملا کے رکھنا ہے یا 10 اور 11 کا ملا کے رکھنا ہے، 2 روزے رکھنے ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام علیحدہ اپنی پہچان رکھتا ہے، اسلام یہودیت کے اندر ضم نہیں ہونا چاہتا، بلکہ اسلام جب چاہتا ہے تو اپنا علیحدہ تشخص اور امتیاز رکھتا ہے، اس لیے یہودی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھتے۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک اسلام کی وہ شان ہمارے سامنے اجاگر ہو کے آ جاتی ہے کہ اسلام جب یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ ایک بندہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھے تو وہ یہودیوں کے ساتھ مل جائے گا، اس کے اندر بھی اپنی تفریق اور ایک علیحدہ پہچان ہے اسلام کے اندر کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ تو پھر انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ مغرب کی تہذیب کو اپنا کر اپنے آپ کو تباہی کے دلدل میں کیوں وہ اپنا بھگانا چاہتا ہے، بلکہ اسلام نے جیسے علیحدہ پہچان دی ہے بندے کو اسلام کے اس طریق پہ چلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے، جب اسلام لائے نا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہودی تھا تو یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام تھا، تو اب اونٹ کا گوشت بھی حرام تھا اور اونٹنی کا دودھ بھی حرام تھا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اونٹ کا گوشت مجھے ویسے ہی پسند نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ بھی میں نہیں پیتا، تو میں 2 دینوں پہ عمل کر سکتا ہوں،
اسلام پہ بھی عمل کرتا ہوں، اسلام میں چونکہ مجبور نہیں کیا جاتا کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ، طبیعت قبول کرتی ہے تو کھاؤ، طبیعت قبول نہیں کرتی تو نہ کھاؤ، تو لہٰذا میں دونوں دینوں پہ چلنا چاہتا ہوں، یہودیت پہ بھی عمل ہو جائے اور ادھر اسلام پہ بھی عمل ہو جائے۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے پورے آ جاؤ، یک رنگی چھوڑ، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں بننا، بلکہ اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے آ جاؤ۔ پھر حضور نے وہاں اعلان فرمایا، کہا کہ اے لوگو باقی کوئی اونٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے، اونٹنی کا دودھ پیے یا نہ پیے، عبداللہ بن سلام اور ان کے جو ہم نوا ہیں ان کے اوپر اللہ نے واجب کر دیا ہے، وہ اونٹ کا گوشت بھی کھائیں گے، اونٹنی کا دودھ بھی پیئیں گے۔ تو اسلام اپنا ایک علیحدہ تشخص رکھتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھیں گے اور مسلمان 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام کے نکھرے ہوئے روشن پیغام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔